السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے عامر بن طفیل کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اور مدینہ میں کئی مرتبہ الگ الگ افراد کی جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مشرکین کی جانب سے تو کبھی یہود کی جانب سے، کبھی بعض مرتبہ جنگ کے میدان میں تو کبھی اکیلے میں دھوکہ دے کر۔ ایسے ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت پیش آیا جب آپ تبوک سے واپس آ گئے تھے، اور اس کے بعد الگ الگ علاقے سے جماعتیں وفود کی شکل میں الگ الگ قبائل آپ کے سامنے حاضر ہوتے تھے اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس کا ایک غلط فائدہ اٹھایا بنو عامر نے۔ بنو عامر وقت نے، ایک ماں کے قبیلے کے لوگوں نے، جو تقریباً مدینہ سے شمال کی جانب نجد میں رہنے والا ایک قبیلہ تھا، اس نے دیکھا کہ الگ الگ علاقے سے وفود کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لوگ مدینہ پہنچ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی بنو عامر نے یہ سوچا کہ ہم بھی ایک جماعت لے کر نکلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور وہاں جا کر اپنا الگ کام جو انہوں نے سوچا تھا وہ کام کر کے آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے تقریباً نبوت یعنی ہجرت کے 10ویں سال میں بنو عامر کا ایک وفد مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، جس میں عامر بن طفیل، اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم وغیرہ کچھ ایسے بڑے رؤساء اور ذمہ داران، بڑے سردار موجود تھے۔ یہ نجد کے علاقے سے آئے تھے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس جماعت میں یا اس وفد میں عامر بن طفیل نامی ایک ایسا شخص تھا جس شخص کا پہلے سے ایک کالا کارنامہ رہ چکا ہے، جس شخص نے ایک بری حرکت مسلمانوں کے ساتھ اس سے پہلے کی تھی، اور وہ حرکت تھی کہ بئر معونہ کے موقع پر 70 قراء کا قتل۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس اپنے پاس سے کچھ معلمین کو بھیجیے، کچھ صحابہ کو بھیجیے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دیں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اگر میں اپنے ساتھیوں کو بھیجوں تو کیا بھروسہ ہے کہ آپ وہاں نقصان پہنچا دو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 70 قراء کو بھیجا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو یہ عامر بن طفیل نامی شخص جو بنو عامر قبیلے کا تھا، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے سفیر کو قتل کیا، پھر 3 قبیلے رعل، زکوان اور عیسیہ، ان 3 قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا
اور پھر ایک بڑی جماعت، بڑی فوج بنا کر تمام 70 صحابہ کو گھیرے میں لے کر ان کو اسی جگہ قتل کر دیا۔ ایک بڑا دردناک حادثہ تھا۔ مدینہ منورہ میں جب اس حادثے کی خبر پہنچی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہوئے، اور آپ نے پھر مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا تھا، اسی رعل اور زکوان قبیلے پر بددعا کرتے ہوئے۔ تو یہ عامر بن طفیل نے کیا تھا۔ یہی عامر بن طفیل جو سن 4 ہجری میں اس طرح سے 70 صحابہ کو قتل کرواتا ہے، وہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ اور اس کا ایک ساتھی تھا اربد بن قیس، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید جیسے تمام علاقوں سے جماعتیں جا رہی ہیں، وفود کی شکل میں پہنچ رہے ہیں، الگ الگ وقت جا رہا ہے، اسلام قبول کر کے واپس آ رہا ہے، لوگ ہمیں بھی ایسا ہی سمجھیں گے، تو ہم اسی انداز سے جاتے ہیں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہم اپنا ایک دوسرا کام کریں گے، لوگوں کو الگ سمجھ میں آئے گا، ہم اپنا الگ کام کریں گے۔ کام کیا ہوگا؟ اربد بن قیس سے وہ کہتا ہے کہ جب میں محمد سے ملاقات کروں گا تب میں کوشش یہ کروں گا کسی طرح سے ان کے چہرے کو، ان کی نظروں کو اپنی طرف مائل کروں، انہیں بات میں ایسے لگا دوں گا کہ وہ انسان غافل ہو جائے گا، اور تم محمد کے پیچھے چلے جانا اور پیچھے سے تلوار نکال کر اچانک ان پر حملہ کر کے قتل کر دینا۔ یہ عامر بن طفیل نے اور اربد بن قیس نے آپس میں مشورہ کر لیا۔ وفد میں اور بھی کئی لوگ تھے، لیکن ان دونوں کی یہ سازش تھی۔ اس کے بعد یہ عامر بن طفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور نبی سے کہتا ہے، یا محمد ما تجعل لی ان اسلمت، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہو، اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ہمیں کیا دو گے؟ آپ ہمیں کیا دو گے؟ عامر بن طفیل کی جب یہ باتیں نبی نے سنا تو آپ نے فرمایا، لک ما للمسلمین وعلیک ما علیہم، تمہارا کردار یا تمہارا جو رشتہ ہوگا وہ عام مسلمانوں کی طرح ہوگا، جیسے تمام مسلمانوں کو جو چیزیں ملتی ہیں، کیا ملتا ہے ان کو؟ اگر جنگ ہو، جنگ میں وہ جاتے ہیں تو مال غنیمت ملتا ہے تو وہ مل جاتا ہے، جیسے تمام مسلمان ہیں ویسے ہی آپ بھی رہو گے، آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی کہ آپ مسلمان ہو تو آپ کو کوئی خاص تحفہ ہم دیں گے، نہیں، کوئی خاص آپ کو تحفہ نہیں دیا جائے گا، تمام مسلمانوں کی صفوں میں آپ چلے جائیں گے اور تمام مسلمانوں کی طرح آپ بھی رہیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے، اتجعل لی الامر من بعدک ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو کیا آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دو گے؟ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن ابھی سے آپ نے یہ اعلان کر دینا کہ میں آپ کے بعد خلیفہ رہوں گا، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو جیسے آپ حاکم ہیں، بعد میں حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے۔ نبی نے فرمایا کہ لیس ذلک لک ولا لقومک، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی پوری قوم کے ساتھ بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ آپ میرے بعد خلیفہ بن سکتے ہو، نہ آپ کی قوم کا کوئی فرد یہ کام کر سکتا ہے، کوئی اس عہدے پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منصب جس کو چاہے گا دے گا، لیکن آپ کی قوم کو یہ نصیب نہیں ہونے والا ہے۔ تب اس شخص نے کہا، اتجعل لی الوبر ولک المدر، ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ شہر اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں اس کی حاکم آپ بن جائیے، چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں پر ہیں اس کا حاکم مجھے بنا دیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ عامر بن طفیل اسلام قبول کرنے کے چکر میں حکومت چاہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح سے جب اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عہدہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تب یہاں سے آگے بات بڑھاتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی اربد بن قیس کو اشارہ کرنا شروع کر دیا
کہ اب آپ پیچھے چلیے اور کسی طرح سے ان پر حملہ کر دیجیے۔ اربد بن قیس پیچھے گیا اور اس نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عامر بن طفیل سے بات کرنے میں مشغول ہیں اور پچھلے حصے سے وہ غافل ہیں، تو اس نے اپنی تلوار نکالی۔ کہتے کہ وہ میان سے تلوار نکال ہی رہا تھا، ایک بالشت بر وہ تلوار اوپر آئی، لیکن اب وہ تلوار وہاں اس سے اوپر باہر کی طرف نکلنے سے انکار کرنے لگ گئی۔ تلوار باہر نہیں نکل رہی، وہ کھینچنا چاہ رہا ہے مگر نہیں نکل رہی ہے۔ کچھ حصہ اس کا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ تلوار رک گئی۔ اب اس کا ہاتھ اسے طاقت سے کھینچنا چاہتا ہے مگر وہ تلوار اس جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ اب یہ کام نہیں ہونے والا ہے، اور عامر بن طفیل کو بھی اندازہ ہوا کہ اربد بن قیس نے میرا کام نہیں کیا، میں نے جس کام کا اسے حکم دیا تھا وہ کام بھی نہیں کر سکا، وہاں سے یہ نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اربد بن قیس کے بارے میں کہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کر دی۔ آپ نے ان دونوں پر بد دعا فرمائی۔ اب یہ دونوں یہاں سے نکل پڑے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اربد بن قیس کی سواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بجلی گرائی کہ وہ اور اس کی سواری دونوں جل کر خاک ہو گئے۔ عامر بن طفیل یہ شخص راستے میں جاتے ہوئے ایک خاتون، کسی قبیلے کے خاتون کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا کہ وہیں پر اس کو طاعون کی بیماری نے آ لیا۔ جس طرح سے اونٹ کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے اور وہ طاعون کی شکل اپناتی ہے، تو کہتے ہیں اس کی گردن میں ایسی گٹھلی نکل پڑی جو طاعون کی شکل اپنائی، اور اس سے وہ پریشان ہو گیا، تکلیف میں مبتلا ہونے لگا، اور اسے افسوس ہونے لگا کہ میری موت یہ عورت کے گھر میں ہونے والی ہے، اور اس طرح سے اسی طاعون کی بیماری میں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا، ان دونوں کے انتقال سے پہلے جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو جاتے ہوئے عامر بن طفیل نے اربد بن قیس سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں غافل کروں گا، آپ قتل کر دینا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں کافی دیر آپ کا انتظار کرتا رہا کہ اب حملہ کرو گے، تب حملہ کرو گے۔ تو اربد بن قیس نے کہا کہ میں حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے اور اس آدمی کے بیچ میں آپ کھڑے ہو، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں مارنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ آپ سامنے تھے، اگر میں تلوار گھماتا تو آپ قتل ہو جاتے، تو کیا میں آپ کو قتل کر دوں؟ تو عامر بن طفیل پریشان ہو گیا، کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو ان دونوں کے بیچ میں نہیں تھا، میں تو ادھر سے تھا، بھلا اس آدمی کو میں ان کے بیچ میں کیسے دکھائی دیا؟ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربد بن قیس کی نگاہ کو بدل دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں تلوار نکال کے مار رہا ہوں تو میرے سامنے وہی عامر بن طفیل میرا اپنا دوست ہے، اور اپنے دوست کو بھلا میں کیسے قتل کروں؟ لہذا وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے تم ہو، اگر میں تلوار چلاتا تو تم پر حملہ ہو جاتا اور تم قتل ہو جاتے۔ وہ آدمی غائب تھا وہاں سے، وہ تو آدمی دکھائی نہیں دیا، تم ہی دکھائی دے رہے تھے، بھلا میں آپ کو قتل کیسے کرتا؟ تو عامر بن طفیل سمجھ گیا کہ یہ بات کچھ الگ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دھوکہ دینا، آپ کو یہ قتل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ وہ دونوں راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ کی زندگی میں تقریباً 20 یا اس سے قریب اتنی بڑی تعداد میں ایسے مواقع آئے ہیں کہ لوگوں نے الگ الگ اوقات میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ دین کی تکمیل ہونی تھی، دین مکمل ہونا تھا۔ اس نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، پہلے موسیٰ ہیں اور دوسرے زکریا ہیں، داؤد ہے، سلیمان ہے، یہ جو انبیاء علیہ السلام آئے
ان میں سے سابقہ انبیاء میں سے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اس نبی کو قتل نہیں کیا جانا ہے، کیونکہ یہ آخری نبی ہے، اور اس نبی کو اس وقت تک رہنا ہے دنیا میں جب تک کہ مکمل شریعت نازل ہو جائے۔ جب شریعت مکمل نازل ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تب آپ کو احساس ہوا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو آپ کی بستر پر ہوئی ہے، لیکن وقت سے پہلے جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، چاہے مکہ میں یا پھر مدینہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کا مطلب کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر کسی انسان سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے کہ کسی کے ذریعے دنیا کے اندر کچھ بھلے کام کروانا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کی عمروں میں اللہ اضافہ بھی کرتا ہے اور ان کے ذریعے بہت سے کام کروا بیٹھتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ان کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ نہیں کر پاتے اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنا جو مشن ہوتا ہے وہ مشن میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اپنا کام کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے۔ دین کے کام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو، علماء کرام کو، دعات کو اس طرح کے خطرات منڈلا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام خطرات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔